یہ ایک ایسے درخت میں سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے۔ پھر جھٹلانے والوں کو کہا جا رہا ہے اے جھٹلانے والے گمراہوں، تم لوگوں کو ایک ایسے درخت میں سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے۔ زقوم ہم نے دوزخ کے درخت کا نام ہے جو سورہ دخان میں بھی گزر چکا ہے۔ پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا۔ اگر اس کی سختی جیسے ہی اسے کھائیں گے، ایک کڑواہٹ، ایک سختی، ایک ترشی ہمارے گلے میں لگے گی، تو پھر پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اور پینا بھی اس طرح جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں کہ ایک دم گٹ 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 کرتے ہوئے پانی جو پیا جاتا ہے، اس طرح یہ پانی پیئیں گے جہنمی لوگ۔ یہ وہ لوگ جو اللہ کو جھٹلاتے تھے، کافر لوگ، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ ہوگی جزا و سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی۔ یہ ان لوگوں کا اکرام اللہ کی طرف سے ہوگا، کیونکہ اللہ نے دنیا میں بڑے موقع دیے ان کو سمجھانے کے، لیکن یہ نہیں سمجھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کافروں کا انجام پھر یہ ہوگا۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر بھی تم تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ پیدا بھی کرنے والے ہم ہیں؟ جن کو تم میرا ہیلپر کہتے ہو وہ تو تمہیں جانتے بھی نہیں، اور تم کہتے ہو کہ انہوں نے ہی مدد کی اللہ کی اور پیدا کیا۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ کسی نے پیدا نہیں کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی تمہیں نطفے سے انسان بنایا۔ افرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون۔ ذرا یہ بتلاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو کیا اسے تم پیدا کرتے ہو؟ دنیا جہان بیٹھی ہوئی ہے جو ایک اولاد کے لیے ترس رہی ہے، تو اللہ پاک یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم یہ تو بتاؤ کہ تم وہ نطفہ پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے ہی درمیان موت کے فیصلے کر رکھے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس بات سے عاجز کر سکے۔ کوئی بھی نہیں جو ہمیں اس بات سے عاجز کر سکے کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ لے آئیں گے۔ نہ کرو، اللہ کہہ رہے ہیں عبادت، نہ مانو بات، نہ آؤ سجدے کی طرف، پردے کی طرف، احکامات کی طرف۔ ہم پوری کی پوری بستیوں کو تباہ کر کے، دنیا کو تباہ کر کے تم سے بھی بہتر اور لوگ لے آئیں گے، پھر تمہیں پھر سے کسی ایسی حالت میں پیدا کر دیں گے جسے تم جانتے بھی نہیں ہو۔ کوئی بعید نہیں کہ اللہ کسی جانور کی شکل میں ہمیں پیدا کر دے۔ یہ اللہ کی ذات ہے کہ اس نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا۔ پھر بھی اگر ہم جانوروں والی حرکت کریں گے تو اللہ کہہ رہے میں قادر ہوں، میں ہر چیز کر سکتا ہوں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ۔ اور تمہیں اپنی پیدائش کا پورا پتہ ہے، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ پتہ تو ہے کہ ایک نطفے سے تم پہلے لوتھڑا بنے، لوتھڑے سے تم مضغہ بنے، آگے 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 اللہ نے تمہارے سارے مراحل پورے قرآن میں پیچھے ہم نے پڑھے۔ ہماری اوقات کیا اور ہم کیا جو ہم اتنے غرور اور تکبر میں ہیں کہ میں، میرا اور سب کچھ ہمارا۔ لمحہ نہیں لگتا اللہ رب العزت کے چھیننے میں کہ اللہ لمحے میں ہمیں عرش سے فرش پہ لا سکتا ہے۔ تکبر اللہ کو اتنا برا لگتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں سب کچھ تو سامنے ہے، پھر بھی تم نہیں مانتے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح کہ پورے کا پورا اللہ جب یہ فصلیں جل جاتی ہیں، گل سڑ جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، اس وقت بھی تو ہم نے ہی بویا ہوا ہوتا ہے۔ پھر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا کہ اس فصل سے ہمیں فائدہ ملے گا۔ فائدہ اور نقصان اللہ پاک کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ میں۔ زمین میں تم نے بیج بویا، اس بیج سے پھل نکالنا میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہاں اگانے والے ہم ہیں، تم اگانے والے ہو یا ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر ڈالیں جس پر تم بھون چکلے رہ جاؤ، یعنی تم حیران رہ جاؤ، ہم اس کو چورا چورا کر ڈالیں کہ ہم پر تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا اتارنے والے ہم ہیں؟ بہت بڑا، پہلے بھی پچھلی صورتوں میں ہم نے پڑھا ایک نظام چلتا ہے، پہاڑوں پر برف بنتی ہے، برف پگھلتی ہے، آبشاروں میں آتی ہے، آبشاروں سے دریاؤں سمندروں میں آتی ہے، پھر اللہ نے پراپرٹیز ایسی رکھی مٹی میں جو مٹی